بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما الغیبہ قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال ذکر اخاک بما یکرہ قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی میں ہو تو کیا پھر بھی وہ بات غیبت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ چیز اس میں ہے جو تم کہتے ہو تو یقیناً تم نے غیبت کی ہے، اور اگر وہ چیز اس میں نہیں جو تم نے بیان کی تو تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اس حدیث میں غیبت اور بہتان کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ غیبت کو اور بہتان کو منع کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَلَا يَكْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے ناپسند کرو گے، تم اسے ناپسند کرو گے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ رب العالمین بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر ایسے ہی حرام ہیں جیسے کہ تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں۔ سیدنا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان کے بارے میں، ان کے پست قد ناٹے کٹ کے بارے میں کوئی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے انداز میں فرمایا کہ تم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو اس بات کی وجہ سے سمندر کا ذائقہ بدل جائے گا۔ اتنی بڑی بات ہے، گویا کہ پتہ چلا کہ غیبت یہ حرام کام ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس سے ہر شخص کو بچنا چاہیے۔ آدمی غیبت اس وقت کرتا ہے جب وہ اپنے گناہوں پر اپنے گریبان میں جھانکتا نہیں ہے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتا ہے، اور ہر شخص کو گنہگار سمجھتا رہتا ہے، ہر شخص کو بیکار، گھٹیا اور گرا پڑا سمجھتا رہتا ہے کہ یہ آدمی بیکار ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی غیبت کرتا رہتا ہے۔ مگر جب وہ اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کتنی کالی تھی، میری زندگی کتنی سیاہ تھی، تو اب وہ ہر شخص کو اچھا آدمی سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو برا آدمی سمجھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تذلل، اسی کو کہتے ہیں
تذلل، تو یہ محمود ہے، یہ تعریف کے لائق ہے۔ شاعر کہتا ہے نتھی جب تک اپنے گناہوں پر نظر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے گناہوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ تو آدمی کسی کو برا اس وقت سمجھتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خوب اچھا شمار کرتا رہتا ہے اور اپنی تعریفیں ہر جگہ کرتا رہتا ہے، مگر جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، اپنے گریبان میں جھانکتا ہے، تب وہ گنہگار اپنے آپ کو پاتا ہے اور دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کی قدر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور اگر تم ہدایت پر ہو تو گمراہ آدمی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے غیبت یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، اور بہتان بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری